قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. خواب میں مردے وغیرہ نظر آتے ہیں ان کو، تو یہ کس بھائی یہ جو ہے یہ سوال کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. خواب میں مردے کس صورت میں نظر آتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ کیا کچھ دیتے ہیں یا کچھ لے کے جاتے ہیں یا حملہ آور ہوتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی وغیرہ نہ کرو. ہاں پڑھائی کریں، یہ شیطان آتا ہے ان کی صورت میں بن کے، اور وہ آپ کو کسی بھی بندے کی صورت میں آ کر کہہ سکتا ہے کہ آپ پڑھائی نہ کرو. پڑھائی کرنا، اگر آپ قرآن و حدیث سے پڑھائی کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اگر کوئی روکتا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ کوئی شیطان کی چال ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ لاہور میں بھی کسی جگہ بیٹھتے ہیں؟ چیچا وطنی نہیں، ہم چیچا وطنی میں بیٹھتے ہیں، ہفتہ اتوار اور سوموار کو بیٹھتے ہیں صبح 9 بجے سے 2 بجے تک. تو اس ہفتے انشاءاللہ جو ہے وہ 11 بجے سے 3 بجے تک بیٹھیں گے، تو کچھ مصروفیت کی وجہ سے، تو اس لیے آپ چیچا وطنی میں آ سکتے ہیں، لاہور میں نہیں بیٹھتے. یہ واٹس ایپ پہ رپلائی لیٹ کیوں ہو رہے ہیں آپ کے؟ یہ پوچھ رہے ہیں. واٹس ایپ پہ رپلائی کوشش کر رہے ہیں ہم، اور ہماری ٹیم جو ہے وہ کوشش کر رہی ہیں، لیکن ہزاروں میسیجز کی وجہ سے ہم رپلائی نہیں دے پاتے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کال کرنے والے کو ہم ترجیح دیتے ہیں. اب کال جو کرتا ہے اس کے دوران واٹس ایپ پہ رپلائی نہیں دیا جا سکتا، اور اسی طرح جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کو کال کرنے والوں پر ترجیح دی جاتی ہے کہ اب ہمارے پاس بندہ آیا ہوا ہے بڑی دور سے، اسلام آباد سے، کراچی سے بندہ آیا ہے، تو ہم اس کی بات نہ سنیں، کال سنیں گے تو وہ پھر جو ہے وہ اچھی بات نہیں. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں، ہماری ٹیم جو ہے وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ کال سنی جائیں، میسیجز کی رپلائی دیے جائیں، سارے معاملات کیے جائیں. لیکن اگر کمی کوتاہی رہ جاتی، اسی لیے ہم نے یہ لائیو سیشن کا شروع کیا ہے، تاکہ اس تھوڑے سے ٹائم میں ہم زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں، زیادہ لوگوں کے سوالات کے جوابات دے سکیں، اور ایک ہی جگہ پہ سب کے مسائل بتا دیں تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے، قرآن کی آیات پڑھنے سے جن کو موت وغیرہ آ سکتی ہے؟ جی بالکل آ سکتی ہے. جو ہے یہ آیات پڑھنے سے شیاطین کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے پڑھنا ہے، اور شیاطین کو تکلیف ہوتی ہے. ہم نے یہ نہیں، ہم نہ موت دے سکتے ہیں نہ ہمارے اندر اتنی تک، ہم نے اللہ کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہے، ہم نے اللہ پر توکل کر کے جو ہے وہ پڑھائی ان پر کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. تو ان کو جو ہے اللہ کی طرف سے سختی آتی، پریشانی آتی ہے، اور یہ پکڑے جاتے ہیں. یہ ایک سوال ہے کہ ان کے بہنوئی وغیرہ کا کوئی کام وغیرہ سیٹ نہیں ہو رہا، اور ان کی سسٹر کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ جادو کی وجہ سے ان میں لڑائی جھگڑا ہے. یہ گھر میں لڑائی جھگڑا جو ہے یہ جادو کی وجہ سے ہی نہیں ہوتا، اس کی اور بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں. آپ سمپل بہن سے کہیں 2 کام شروع کر دے، چھوڑ دیں سارے معاملات، جادو ہے نہیں ہے، کیا مسائل، کیا پریشانی، کیا تکلیف، کیا معاملات، چھوڑ دیں ساری چیزوں کو. سمپل 2 چیزیں شروع کر لیں، ایک استغفار شروع کر لیں، دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ شروع کر لیں. کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی، اللہ حل کر دیں گے انشاءاللہ. کوئی مسئلہ کثرت سے شروع کر لیں، اللہ کا وعدہ ہے جو بھی تمہیں پریشانی ہے استغفار کرتے ہو میں تمہاری پریشانی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں. ایک بھائی کا سوال ہے کہ خواب میں بہت زیادہ پانی وغیرہ نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ان کو مردے وغیرہ بھی نظر آتے ہیں کافی زیادہ خواب میں نا. دیکھیں اگر تو آپ خواب میں ڈرتے ہیں، گھبرا کے اٹھتے ہیں، آپ پر دباؤ پڑتا ہے، اور پانی میں پھنسے ہوئے خود کو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ، دیکھیں خواب کی تعبیر کا معاملہ میں پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں، یہاں پر ہم خواب کی تعبیر ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ خواب کی تعبیر جو ہے ایک لفظ آپ نے کم بتایا ہے تو اس کی اور تعبیر ہوگی، ایک لفظ زیادہ بتایا ہے تو اس کی اور تعبیر ہوگی، اور بسا اوقات بندے کو دیکھ کر خواب کی تعبیر لگائی جا سکتی ہے اس کے معاملات کو. تو اس لیے ہم جو ہے وہ علاج کے ریلیٹڈ جو ہے وہ جادو جنات کے معاملات کے ریلیٹڈ جو خواب ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ان معاملات میں پانی وغیرہ میں اگر آپ پھنسے ہوئے دیکھتے ہیں، گندے پانی میں خود کو پھنسا ہوا ہے، لاچار ہیں آپ، بے بس ہیں اور چیخ رہے ہیں، یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو یہ جادو جنات کی علامت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی خواب ہے تو وہ جادو جنات کی علامت نہیں، وہ اس کی تعبیر اور بہت زیادہ ہیں. اور اس کے ساتھ آپ اذکار کریں سونے کے اذکار کیا ہیں؟ آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ پڑھتے، اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے، اپنے بدن پہ پھیرتے. اس سے شیطانی اثر، اگر کوئی شیطانی خواب آتا ہے تو وہ نہیں آئے گا. یہ تہجد کے حوالے سے 2 سوال ہیں کہ تہجد کے وقت کیا پڑھائی کرنی چاہیے، اور دوسرے بھائی کا سوال ہے کہ کیا تہجد کے وقت 1000 بار استغفار پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، تہجد کے وقت آپ جو بھی پڑھو گے، جو بھی مانگو گے، اللہ قبول کر لیں گے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں تہجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمان دنیا پر آ کر پوچھتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو، کس کی پریشانی، کس کی تکلیف، کس کی جو ہے وہ غم ہے، کس کو کیا چاہیے میں دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں
کہ پکارو مجھے میں تمہاری پکار سنتا ہوں. ہم اگر تہجد کے وقت کوئی بھی کام نہیں ہو رہا، تہجد کی نماز شروع کر دیں، اس وقت اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اللہ سے توبہ استغفار کرنا شروع کر دیں، معاملات بہتر ہو جائیں گے. دوسرا سوال جو ہے کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 آیات پڑھتا ہے اس کا نام غافلوں سے نکال لیا جاتا ہے، جو 100 آیات پڑھتا ہے اس کا نام جو ہے وہ نیک لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے، جو 1000 آیت پڑھتا ہے اس کا نام خزانے جمع کرنے والوں میں لکھ لیا جاتا ہے. کوشش کریں 1000 آیت اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، نہیں تو 100 آیت، نہیں تو 10 تو لازمی پڑھیں. یہ ایک سوال ہے کہ خواب میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، سانپ نظر آنا، سینے پر دباؤ وغیرہ محسوس ہونا، لیکن جو آپ نے پڑھائی بتائی تھی اس سے وہ کرنے کے بعد پانی کا ٹیسٹ جو وغیرہ ہے وہ بدلا نہیں ہے، ٹیسٹ سیم ہی رہا ہے، تو کیا یہ معاملہ ہے؟ علامات میں سانپ نظر آنا، سینے پر دباؤ محسوس ہونا اور خواب میں ڈرنا ہے، لیکن پانی کا جو ٹیسٹ ہے دیکھیں ضروری نہیں ہے پانی کا ٹیسٹ. بسا اوقات تشخیص جو ہے وہ ایک مسئلے سے ہو جائے تو دوسرے مسئلے سے نہ بھی ہو تو وہ کافی ہوتی ہے. ایک اگر آپ کو علامات ظاہر ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب مسئلہ ہے. بسا اوقات کئی جادو کی قسمیں ایسی ہیں ان کو ہم تشخیص کرنے کے لیے پڑھائی مریض پر بھی کریں تو وہ ظاہر نہیں ہوتی، تو اس لیے کچھ معاملات جو ہیں وہ جادو کی جنات کی ایسی اقسام ہیں جو بظاہر ظاہر نہیں ہوتی لیکن ان کی علامات سے ہم پتہ چل جاتا ہے. تو وہ اذکار اور پڑھائی اور رقیہ دم سننا شروع کر دیں، اذکار پڑھائی کرنی شروع کر دیں جو ہم نے جادو کے علاج کے لیے بتائی ہے، تو انشاءاللہ یہ معاملہ چیز وغیرہ کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. اگر آپ کی کوئی بھی چیز گم گئی ہے تو بہترین طریقہ ہے آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے آپ ایک دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی چیز گم گئی ہے اس کو جو ہے وہ ڈھونڈنے میں مدد آئے گی اللہ کی. تیسری چیز ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، کوئی بھی نقصان ہوا ہے یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس کا بدلہ بہتر دیں گے. یہ ابرار بھائی کا سوال ہے کہ انہیں جن وغیرہ نظر آتے ہیں دن کے وقت. بھائی جن کس صورت میں نظر آتے ہیں؟ آپ یہ 2 آیتیں ہیں یہ پڑھنی شروع کر دیں. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر جو ہے یہ 97 اور 98 نمبر آیت ہے، یہ آپ پڑھیں گے. اس کا معنی یہ ہے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جن میرے پاس آئے حاضر ہو وہ مجھے تکلیف دے کچھ بھی کہے، اس لیے یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ جنات والا معاملہ ختم ہو جائے گا. ساتھ میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ملا لیں. یہ سورۃ مومنون کی آخری 2 جو سورۃ مومنون کی 97-98 نمبر آیت ہے وہ 100 مرتبہ پڑھیں. سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ پڑھیں. سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ پڑھیں. جنات نظر آنے والا معاملہ یہ ختم ہو جائے گا. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے ہسبینڈ کو جنات بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، ساری رات سو نہیں پاتے اس تکلیف کی وجہ سے، تو اس کا کیسے علاج کریں؟ اس کا علاج یہی ہے کہ آپ سونے کے اذکار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے وہ رات کے لیے محفوظ ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی کہ محفوظ ہے، تو آپ یہ پڑھ کے محفوظ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ جنوں کو بھی چیلنج دے سکتے ہیں، جادوگروں کو بھی چیلنج دے سکتے ہیں، کیونکہ گارنٹی مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، میں محفوظ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. جب بندہ یہ پڑھ لیتا ہے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے. رات کو سونے کے اذکار کریں، اور اگر رات کو بے چینی اور اس طرح کی کنڈیشن رہے اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ اور درود ابراہیمی یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ سکون مل جائے. رقیہ میں اور وظیفے میں کیا فرق ہے یہ بھائی پوچھ رہے ہیں؟ یہ رقیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی دم ہے. دم ہم اردو زبان میں کہتے ہیں، رقیہ عربی زبان میں کہتے ہیں، جو کہ ہمارے چینل پہ ریکارڈنگ میں موجود ہے. ریکارڈنگ میں وہ ہم نے ڈالا ہوا ہے تاکہ جو بہت سارے ممالک میں ہمارے پاس آ نہیں سکتے، ہم سے دم کروا نہیں سکتے، وہ سن کے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر لیں. ان میں ہم نے وہ آیات یعنی کہ ایڈ کی ہیں جن سے شیاطین جنات کا اثر ختم ہو جاتا ہے، جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. وظیفہ جو ہے وہ تو ذکر دیا جاتا ہے کہ یہ پڑھ لو اس سے فائدہ ہوگا، یا پڑھائی کوئی بھی دی جاتی ہے تو اس کو وظیفہ. یہ خواب کا اثر کیسے ضائع کرتے ہیں اس کا طریقہ بتائیں. خواب کا اثر ضائع کرنے کا طریقہ اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا پڑھ کے 3 مرتبہ جو ہے وہ اس طرف پھونکنا ہے. لعاب والا تھتکارنا جسے کہتے ہیں، تو لعاب والا پھونکنا ہے جس میں نمی بھی ہو. اس سے جو ہے وہ خواب کا اثر زائل ہو جائے گا. خواب کا برے خواب کا جو ہے وہ کسی سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. یہ اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی. اولاد کا معاملہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جادو جنات کی وجہ سے ہے. کیا جادو جنات کی علامات ہیں؟ اگر جادو جنات کی علامات ہیں تو ہم پہلے جادو کا علاج کریں گے، کیونکہ جیسے جادوگر باقی معاملات میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے ویسے ہی جادوگر اولاد کے معاملے میں جو ہے
وہ رکاوٹ ڈال دیتا ہے، وہ جادوگر جو ہے وہ اولاد کے معاملے میں کوک بند کر دیتا ہے جادو کے ذریعے سے۔ تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اگر اس طرح کا معاملہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اولاد کی بندش کا معاملہ جادو کی وجہ سے ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ تغابن، سورہ مریم 1 مرتبہ، سورۃ فلق ناس 33 مرتبہ، یہ پانی تیل پر دم کر لینا ہے، کالی مرچ اور اجوائن پر دم کر لینا ہے، پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے جسم پہ، 3 کالی مرچیں 1 چٹکی اجوائن کی پانی کے ساتھ خالی پیٹ کھانی ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل 3 ماہ جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر سے نوازیں گے۔ اور اس کے ساتھ رقیہ دم جو ہمارے چینل پہ موجود ہے وہ سن سکتے ہیں، اس سے جو ہے وہ جادو جنات کا اثر ختم ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کام کریں، اولاد کے لیے بہترین عمل تہجد کی نماز اور سجدے میں اللہ سے مانگنا ہے۔ وہ ایسا وقت ہے جہاں پر کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، کوئی بھی جادو ہے آپ کو نہیں پتہ چل رہا، آپ تہجد میں اللہ سے مانگیں، اللہ جانے اور وہ جادو کا عمل جانے، اللہ اس کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ان کا ایک بیٹا ہے 6 سال کا، اس کے ہونٹ وغیرہ کا مسئلہ ہے، پھٹ گئے ہیں، جیسے گوشت وغیرہ باہر نکلنا ہے، تو لوگ اسے نفرت کرتے ہیں، اسے اگنور کرتے ہیں۔ تو بھئی یہ معدے کی خرابی کی وجہ سے معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ سورۃ فاتحہ زیتون کے تیل پر پڑھ لیں 41 مرتبہ، اور وہ اس کو پلائیں بھی 1 چمچ اور لگائیں بھی، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ کام میں رکاوٹ ہیں، گھریلو الجھن وغیرہ اس طرح کے معاملات ہیں؟ بھئی گھر میں اگر کوئی بھی رکاوٹ ہے اور کام کاروباری معاملات اور دوسرے معاملات پریشان ہو رہے ہیں ان وسائل سے، تو ان میں بہتر طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت چلائیں، سارے گھر والے استغفار شروع کر دیں، یہ بہترین حل ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے حقوق العباد میں نظر دوڑائیں۔ بھئی بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اس وجہ سے نہیں حل ہو رہے ہوتے کہ ہمارے حقوق العباد کے جو معاملات اور مسائل ہیں وہ ٹھیک سے نہیں چل رہے ہوتے۔ تو ہم جو ہے حقوق العباد کے معاملات کو بہتر کرنا ہے، آپس کے معاملات کو بہتر کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری پریشانی کو دور کر دیں گے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں چلائیں یا پڑھیں، اور اس کے ساتھ کثرت سے استغفار، سارے گھر والے صبح شام کے اذکار کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کر دیں گے جو بھی معاملہ۔ یہ گھر کا کام کرتے وقت چکر وغیرہ آتے ہیں، بہت کمزوری ہوتی ہے، خاص طور پر جب کھڑے ہو کر کام کرتی ہیں؟ دیکھیں یہ معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کوئی میڈیسن یوز کریں۔ یہ جو آپ نے کنڈیشن بتائی ہے 100% یہ معدے کی خرابی اور گرمی کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ بنتا ہے۔ یہ فجر کی نماز کے لیے بہت کوشش کرتی ہوں، الارم وغیرہ بھی لگاتی ہوں، لیکن اگر اٹھ جاتی ہوں تو جسم جکڑ جانا، ٹوٹنا، اس طرح کی طبیعت محسوس ہوتی ہے، بعض کا تو اٹھ ہی نہیں پاتی۔ یہ جو ہے اس طرح کا جو معاملہ بنتا ہے یہ شیطانی اثر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو شیطان جو ہے وہ گدی میں 3 گرے لگا دیتا ہے۔ جب آپ نے اٹھنا ہے، آنکھ کھلے تو ذکر اللہ کا شروع کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں بیدار ہوتے دعا وہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ فرمایا جب بیدار ہوتے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی 1 گرہ کھل جاتی ہے تو جسم ہلکا ہو جائے گا۔ فرمایا دوسرا وضو کرتا ہے، 2ری گرہ کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے، 3ری گرہ کھل جاتی ہے۔ اس طرح یہ ہے کہ آپ جب یہ تینوں کام کریں گے آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ فرمایا جو بندہ یہ کر لیتا ہے وہ سارا دن خوش رہتا ہے، خوش مزاج، اس کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ جو یہ کام نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، سویا رہتا ہے، فرمایا سارا دن اس کا جو ہے وہ جکڑا رہتا ہے جسم، تو وہ اس وجہ سے۔ یہ ان کو عاشق جن کی معاملات لگ رہی ہیں ایک بھائی کو کہ آئینے میں دیکھتے ہیں کہ چہرے جس طرح 2 بدصورت چہرے ان کو نظر آ رہے ہیں آئینے میں، تو اس کا کس طرح علاج کر سکتے ہیں؟ بھائی یہ عاشق جنات کا معاملہ نہیں ہے، عاشق جنات میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، وہ معاملہ اور قسم ہے۔ اس طرح کا معاملہ یہ شیطان کی ایک چال ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا آسان علاج ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97-98، یہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ، یہ پانی پر دم کر کے پئیں صبح شام، انشاءاللہ 7 دنوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ڈپریشن وغیرہ کا مسئلہ ہے بھائی کو، اسکن الرجی وغیرہ بھی ہے، اور بھی اس طرح کے مسئلے ہیں، کافی عرصے سے دوائی یوز کر رہے ہیں لیکن آرام نہیں آ رہا۔ بھائی بہترین علاج ہے ڈپریشن کا، سورۃ الرحمن آپ نے سننی ہے، آپ کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ، ڈپریشن کا بہترین علاج ہے، غم و فکر ختم کر دیتا ہے، سکون سے آپ جو ہے وہ شیطان، اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں پریشان کرتا ہے، سوچیں ڈالتا ہے، مختلف قسم سے تمہیں ڈراتا ہے، کبھی ڈراتا ہے کہ تیرا کیا کچھ نہیں ہو سکتا، تو کچھ بن نہیں سکتا، تو کچھ اس دنیا میں کیسے چلے گا، تو فرمایا تم نے کیا کرنا ہے،
تم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے کس طریقے سے؟ یہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. جو یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ڈپریشن، غم، فکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 99 بیماریاں اللہ دور کر دیتے ہیں. سب سے چھوٹی جو ہے وہ غم اور فکر ہے. اس لیے یہ کریں انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے غم اور فکر ختم ہو جائے گا. سورۃ غابن اور سورۃ الرحمن اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، ورنہ تلاوت سنیں، انشاءاللہ جو بیماری ختم نہیں ہو رہی وہ ختم ہو جائے گی. یہ اجمل بھائی کا سوال ہے کہ رقیہ سنتے وقت کوئی نیت وغیرہ بھی کرنی پڑتی ہے یا نہیں؟ جب رقیہ نہیں بھائی، سننا ہو سننے میں کوئی نیت نہیں خاص، یہ اللہ کا قرآن ہے اور شفا ہے، شفا کی نیت سے بندہ سنتا ہے تو یہ آپ نے سننا ہے. اس سے جو ہے علاج ان چیزوں کا ہونا ہے، ان معاملات کا ہونا ہے جو آپ کے اوپر اثر انداز ہیں، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. یہ ایک بہن کو لگ رہا ہے کہ ان کے گھر میں جنات وغیرہ ہیں، 7 دن سورۃ بقرہ کی تلاوت بھی کی ہے لیکن اس بیمار بھی رہتی ہیں، خواب میں چھپلی وغیرہ بھی نظر کافی آتی ہے، اس طرح کے معاملات ہیں. یہ جادو کی علامات میں سے ہے. یہ بہن یہ پڑھائی شروع کر لیں. سورۃ البقرہ کی تلاوت خود کر سکتی ہیں تو بہت بہتر ہے، نہیں تو آڈیو میں چلائیں، اور اس کے ساتھ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ تغابن اور سورۃ فلق ناس، یہ سب چیزیں ایک 7 مرتبہ، اور سورۃ تغابن جو ہے وہ 1 مرتبہ ہی پڑھنی ہے. یہ پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ بہتری آئے گی طبیعت میں. دوسرا، گھر میں اذانیں دیں اور سورۃ البقرہ کی تلاوت چلائیں. اذان ایک دینی ہے، چاروں کونوں میں 7 دن دینی ہے. جادو کا اثر ہوگا، جنوں کا اثر ہوگا، ختم ہو جائے گا. اس کے ساتھ رقیہ دم سنیں، انشاءاللہ طبیعت میں بہتری آ جائے گی. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ آپ نے جو پڑھائی بتائی تھی وہ میں 3-4 دن سے کر رہی ہوں، طبیعت میں چڑچڑا پن وغیرہ بہت زیادہ آ گیا ہے، ذہن میں ایسے خیال آتے ہیں کہ جیسے پڑھائی کا اثر نہیں ہوتا. ہاں، شیطان، اور غصہ وغیرہ بھی بہت زیادہ شیطان کی یہی تو چال ہے. بس آپ نے شیطان کی چال کے پیچھے نہیں لگنا. شیطان کہتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا، تم ٹائم ضائع کر رہے ہو. تو آپ نے نیت کرنی مجھے کچھ بھی فائدہ نہ ہو، مجھے اس سے اجر و ثواب مل رہا ہے. تو اجر و ثواب کی نیت سے انشاءاللہ یہ پڑھیں. اللہ کی رحمت سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. یہ شیطانی اثر ختم ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اس طرح کی طبیعت ہو رہی ہے، یہ کچھ دن ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ان کے جنات کے اثر کو ختم کرنے کے لیے میں نے آپ کی بتائی ہوئی پڑھائی کر رہا تھا، تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اثر ختم ہو چکا ہے یا ابھی بھی ہے؟ بھئی اگر آپ کے معاملات طبیعت بہتر ہو گئی ہے تو انشاءاللہ وہ اثر ختم ہو چکا ہے. اگر آپ کے معاملات طبیعت میں بہتری آ چکی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اذکار کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ دوبارہ تو اثر نہیں ہوگا، تو جو اگر آپ ریگولر کرتے رہتے ہیں تو پہلے والا اثر ختم ہو جاتا ہے. یہ دفن شدہ جادو کے حوالے سے 2 سوال ہے کہ اس کا علاج کیسے کریں، اس کا اثر کیسے ضائع کریں، اور ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جو بتایا آپ نے ویڈیو میں وظیفہ بتایا، کیا اس کی اجازت ہے؟ ہاں جی، ہمارے ہر جو بھی ویڈیوز ہم بناتے ہیں، ہمارا مشن مقصد ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا علاج کرنا خود سکھائیں. آپ کہیں بھی اپنا علاج جو ہے وہ ہماری کسی ویڈیو کو دیکھ کر بھی شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم علاج وہ بتاتے ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں بتایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی. ہم تو آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ کو جو نہیں پتا وہ بتا رہے ہیں، تو اس کی اجازت ہے. دفن شدہ جو جادو ہے اس کے علاج پر ڈیٹیل سے ہم نے آج ہی یوٹیوب پر ویڈیو ڈالی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں ڈیٹیل سے ہر ٹاپک کو اس کو جو کیا گیا ہے تو کور کیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے وہ دیکھیں انشاءاللہ. اس سے آپ کو اس کا مکمل علاج تفصیل میں مل جائے گا. یہاں پر وقت کم ہے اس لیے زیادہ لمبا جواب نہیں دے سکتے. یہ ابرار حسین صاحب کا ایک سوال ہے کہ جادو کی وجہ سے ان کو بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے اور معدے سے اسمیل وغیرہ بہت زیادہ آتی ہے. بھائی سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھیں، سلام قول من رب رحیم 33 مرتبہ پڑھیں، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ پڑھیں. یہ پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل سر میں، پاؤں میں اور ناف میں لگائیں. انشاءاللہ یہ جو اگر جادو کی وجہ سے ہوگا یا کسی وجہ سے یہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ آپ سے علاج کروا رہے ہیں، 13 دن ہو گئے ہیں، جو تیل لگاتے ہیں اس سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، جسم اندر سے بہت زیادہ کامتا ہے، اور ان کی بیوی کے پیٹ کے نیچے والے حصے میں بہت زیادہ درد ہونا شروع ہو گیا ہے، تو کیا کریں آپ؟ بھائی یہ اگر اس طرح کی کوئی بھی کنڈیشن ہوتی ہے تو آپ اسی عمل کو بڑھا دیں. شیطان کو جس عمل سے تکلیف ہوتی ہے ہم نے اس عمل کو بڑھانا ہے. دوسرا، آپ کے سوال سے مجھے محسوس ہو رہا ہے جو وہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں خوف اور ڈر بیٹھا ہوا ہے، ورنہ اس طرح کی کنڈیشن اللہ کے فضل سے ہوتی نہیں ہے. یہ تیل لگانے سے، پانی پینے سے اثر ختم ہوتا ہے، نہ کہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ اپنے اندر سے ڈر خوف کو ختم کر دیں. یہ جادو جنات کا معاملہ جو ہے یہ اس حد اتنا بھی خطرناک نہیں ہے یا اتنا بھی حاوی نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے وہ پڑھنے ہی نہ دے. تو آپ پڑھیں انشاءاللہ، اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ آپ کے معاملات میں جو ہے مدد کریں گے. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کی والدہ کی زبان پر 2 مہینے سے ایک دانہ بنا ہوا ہے، کافی میڈیسن یوز کیے ہیں لیکن ختم نہیں ہو رہی، تو ہمیں شک ہے کہ جادو کی وجہ سے تو نہیں ایسا معاملہ؟ نہیں، یہ معدے کی خرابی کی وجہ سے ہے، معدے میں گرمی کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ بنتا ہے. یہ اس بول کا چھلکا استعمال کریں یا ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں یا کوئی میڈیسن استعمال کریں، ٹھیک ہو جائے گا.
قاری صاحب صبح شام کے جو آپ کے اذکار بتائے ہیں وہ میں کر رہی ہوں، کیا رشتے کے لیے کوئی الگ سے پڑھائی ہے؟ رشتے کے لیے ہم نے پہلے بھی میں پڑھائی عرض کر چکا ہوں. رشتے کے لیے اگر تو جو وہ جادو کی وجہ سے ہے یا اس قسم کے معاملے کی وجہ سے ہے تو اس کا علاج الگ سے ہم نے مینشن کیا ہے، بتایا ہے. اور اگر وہ ویسے ہی اللہ کی طرف سے کچھ لیٹ ہے تو اس کے لیے سورۃ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 جو ہے وہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھیں. سورۃ توبہ کی آخری آیت 100 مرتبہ صبح شام پڑھیں. سورۃ الرحمن 1 مرتبہ پڑھیں صبح شام. سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ پڑھیں. اور کثرت استغفار، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، حل ہو جائے گا انشاءاللہ. استغفار شروع کر دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا ہے، وہ جادو کی وجہ سے وہ جو پڑھائی آپ نے بتائی تھی وہ پہلے تو کر رہا تھا، اب اس نے چھوڑ دی ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ اب آپ پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں کھلائیں، انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائے گا. یہ کھلایا پلایا جادو کا علاج کس طرح کر سکتے ہیں؟ کھلایا پلایا جادو کا علاج جو ہے بہترین اور آسان علاج، سورۃ فاتحہ 33 مرتبہ پڑھ لیں، سورۃ فلق ناس 33 مرتبہ پڑھ لیں، سورۃ غابن اور سورۃ الرحمن 1 مرتبہ پڑھ لیں. پانی پر صبح شام یہ دم کر کے، تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگا کے نہا لیں. 7 دن میں یہ جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ رضوان بھائی کا سوال ہے کہ ان کی ماموں کی بیٹی ہے، 5-6 سال کی ہے، پہلے ٹھیک تھی، اب ان کو اچانک بولنا اور سننا جو ہے نا وہ بند ہو گیا ہے، تو کیا کریں؟ بھائی یہ تو چیک کرنا پڑے گا کیا یہ جادو کی وجہ سے ہے یا نظر بد کی وجہ سے ہے. اس طرح کا مسئلہ زیادہ تر نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ ان کے کانوں میں 7 مرتبہ اذان دیں اور 7 مرتبہ سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات پڑھیں، 7 مرتبہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں. یہ عمل 7 دن تک کریں، پانی اور تیل پر دم کر کے بھی دیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ایک بھائی ہیں صوفی بلوچ صاحب، یہ استخارے کا طریقہ پوچھ رہے ہیں کہ صحیح بھائی استخارے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان کر کے ہمیں بتایا ہے. یہ کوئی بہت جو مشکل کام نہیں ہے. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے استخارے کے لیے، اور اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھ لیں 3 مرتبہ. جہاں پر وہ آتا ہے ان ھذا الامر، اللہ میرا یہ کام، وہاں پر اپنی حاجت جو بھی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد یا پھر 3 مرتبہ ویسے دعا کر کے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں. اللہ سے مشورہ لینا ہے، یا اللہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. تو اس کا آپ کو دونوں طرح ہو سکتا ہے، اشارہ بھی مل سکتا ہے، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ استخارہ 3 دن یا 7 دن کر کے اس کے بعد اپنا وہ کام شروع کر لیں. اللہ سے اب ہم نے مشورہ کر لیا ہے، اللہ ہمیں غلط رستے پہ جانے نہیں دے گا، یہ بات کنفرم ہے. اللہ آپ کو سیدھا رستہ دکھائے گا. اگر وہ آپ کے لیے کام بہتر نہیں تو خود ہی رکاوٹ آ جائے گی. یہ کتنی بار استخارہ کرنا چاہیے؟ استخارہ 3 دن یا 7 دن کریں. اس سے انشاءاللہ جب تک آپ کا معاملہ بہتر نہیں ہوتا، کام ہوتا نہیں ہے، استخارہ جاری رکھیں. اگر وہ آپ کے لیے بہتری ہوگی تو اس میں وہ کام آگے بڑھے گا، نہیں تو خود بخود اللہ تعالیٰ رکاوٹ پیدا کر کے آپ کو کسی اور راستے پر لگا دیں. یہ اخلاص بھائی ہیں، یہ 2 ہفتے سے علاج کر رہے ہیں. پانی کا کڑوا پان تو ختم ہو گیا کہہ رہے ہیں تقریباً، لیکن زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں کوئی بہتری بھائی نہیں آ رہی. زندگی کے معاملات کے لیے آپ کثرت استغفار پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ استغفار کرتا ہے اللہ ہر مشکل پریشانی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں اور ہر غم سے نکال دیتے ہیں، نجات دیتے ہیں، اور رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہ کرے. تو آپ یہ شروع کر دیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ معاملات بہتر کر دیں گے، جو بھی مسئلہ ہوگا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ان کا 12 سال کا بیٹا ہے، اسے ڈر بہت لگتا ہے، اکیلے کمرے میں نہیں بیٹھتا، واش روم اکیلے تک نہیں جاتا. ایک دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ دعاؤں والی کتاب میں آپ کو حصن المسلم میں آسانی کے ساتھ مل جائے گی، ڈر خوف ختم کرنے کے لیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارا کوئی بچہ کچھ یاد کرنے کے قابل ہوتا تو ہم سب سے پہلے اس کو یہ دعا یاد کرواتے، اس سے بچے کا ڈر خوف ختم ہو جائے گا. دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ آپ پڑھ کے دیں، انہیں 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے دیں، تو اللہ کی رحمت سے یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا. یہ ایک زخم وغیرہ ہے ان کا، وہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، آپریشن وغیرہ بھی کرایا ہے لیکن وہ پھر سے خراب مٹی کا ایک ڈیلا لیں، مٹی کے 7 ڈیلے لے لیں، اس ہر ڈیلے پر جو ہے وہ یہ پڑھنا ہے بسم اللہ تربات ارضینا بریکات عبادنا یشفا سقیمنا باذن ربنا. یہ زخم پھوڑا پھنسی ہے اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہے اس کے لیے دعا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے وہ جو ہے وہ اس پر مٹی پر پڑھ کے اس مٹی کو پھیرنا ہے اس زخم پر اور پھینک دینا ہے. تو یہ 7 ڈیلے جو ہیں ایک دن میں یوز کرنے ہیں، ہر ڈیلے پر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا. یہ ایک زوانہ بہن کا سوال ہے کہ خواب کا اثر جو ہے وہ کتنے سال تک رہتا ہے، کیونکہ کافی سال پہلے انہوں نے اپنے سینے پر چھپکلی گرتے ہوئے دیکھا تھا،
اس دن سے وہ آج تک بیمار ہیں. ہاں بھائی آپ علاج شروع کریں, آپ چھوڑیں اس چیز کو, آپ اذکار حفاظتی اذکار بھی شروع کر لیں, علاج بھی شروع کر لیں. سورۃ فلق ناس 33 مرتبہ, سورۃ تغابن اور سورۃ الرحمن ایک مرتبہ, یہ آپ 7 دن کر لیں. پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں, تیل لگائیں, صبح شام یہ عمل کریں, انشاءاللہ جو بھی جادو کی قسم ہوگی ختم ہو جائے گی. اللہ یہ بیٹوں کو الیکٹرانکس گیم کی عادت ہے, کمپیوٹر پہ جو موبائل میں گیمیں کھیلتے ہیں اسے کیسے چھڑوائیں؟ کوئی وظیفہ بتا دیں. دیکھیں یہ تو کوئی بھی یہ جو ہے کوئی بھی بری عادت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سورۃ علم نشرہ, سورۃ طارق, سورۃ وضحیٰ 7 مرتبہ پڑھیں, سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ پڑھیں, تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو بہتر کر دیں گے انشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ہمیشہ کے لیے جن نکال سکتے ہیں؟ یہ سمیرا بہن کا سوال ہے. جی ہمارا کام ہوتا ہے ہم مریض پر پڑھائی کر کے عمل کر کے جو ہے اللہ کے فضل سے اس جن کو اثر کو ختم کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اس کو بھگا دیتے ہیں یا اس کو دعوت دے کے مسلمان کر کے بھیج دیتے ہیں. لیکن بعد میں وہ آپ نے کور کرنا ہے اپنے اذکار کے ذریعے سے. اگر آپ بعد میں اذکار کرتے رہیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا آپ کے قریب جن ہے. یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں میں اذکار بھی کرتا ہوں جی اور میرے اوپر جن بھی آ گئے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ماننے والی بات ہی نہیں ہے. ہاں اگر ایک بار نکل جائے اس کا اثر, ختم ہو جائے مکمل طور پہ, ہاں اگر اثر بیچ میں ہے وہ اور پھر آپ اذکار کر رہے ہیں, پھر ممکن ہے وہ کچھ نہ کچھ معاملات کرے. لیکن اگر بالکل ختم ہو گیا اس کے بعد اذکار کریں گے تو پھر دوبارہ نہیں آ سکتا. جی یہ ایک بھائی کا سوال ہے, وسیم نواب بھائی کا, کہ جادوگر وغیرہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, جنات کی حاضری بھی ہو جاتی ہے, تو کیا کریں اس طرح کے معاملات میں؟ بھائی سورۃ البقرہ کی 7 مرتبہ صبح شام پڑھے, سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ صبح شام کریں, پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں, تیل لگائیں. اس کے ساتھ 3 چیزیں میں اور بتا رہا ہوں وہ آپ نے کر رہی ہیں. ایک دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, 300 مرتبہ صبح 300 مرتبہ شام پڑھنی ہے. سورۃ یونس آیت نمبر 77 ولا یفلح الساحرون, یہ 300 مرتبہ. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69 یہ 300 مرتبہ. یہ صبح شام کرنا شروع کر دیں, جادوگر کا انشاءاللہ بیڑا غرق ہو جائے گا اس عمل سے اللہ کے فضل سے. اور ساتھ میں کثرت استغفار رکھیں. یہ پسند کی شادی کا کچھ بتائیں تاکہ فیملی والے مان جائیں. دیکھیں یہ جو ہے یہ معاملات, کوئی بھی مسئلہ آپ کا رکاوٹ آ رہی, پریشانی آ رہی ہے, اس کا بہترین حل ہے سورۃ توبہ کی آخری آیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ سورۃ توبہ کی آخری آیت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. تو یہ کثرت سے کرے اور ساتھ میں استغفار کثرت سے کریں, اللہ آپ کی ہر کام میں رکاوٹ کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ. یہ ایک پرویز بھائی کا سوال ہے کہ ان کے پیچھے جن لگا ہوا ہے اور ان کا نام بھی بتا رہے ہیں, اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی والدہ کو بھی ختم کرنے میں وہ جن ملوث تھا, تو اس سے بچنے کے لیے کوئی ہمیشہ سے کوئی وظیفہ بتائیں. جن کا ڈر ختم کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر پڑھنے سے جن دوڑ جاتا ہے, اعوذ باللہ پڑھنے سے دوڑ جاتا ہے. آپ جن کے مقابلے میں اپنی روحانی قوت کو مضبوط کر لیں, اپنے آپ کو ذکر میں بڑھا لیں, آپ اپنے معاملات کو بہتر کر لیں, ذکر کریں, سارا دن رات ذکر کریں. قرآن کا ذکر قصیدہ کرو, زیادہ کرو تو زیادہ کثرت سے ذکر کرو. دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام, آیت الکرسی 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام, سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام, پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں, تیل لگائیں. سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون, یہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام. یہ کرنا شروع کر دیں, جو جن ہوگا بھاگ جائے گا انشاءاللہ. یہ گھر میں گھٹن وغیرہ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں دل تنگ ہو رہا ہے, گھر سے بھاگنے کا دل کر رہا ہے, گھر سے جب باہر جاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. گھر میں کچھ چیزوں کی, کچھ معاملات کی نحوست ہوتی ہے, اس کی وجہ سے یہ معاملہ بنتا ہے. سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں یا وہاں پر چلائی جائے, اذانیں کر کے ایک اذان کونوں میں دی جائے, اور اس کے ساتھ جو ہے سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ صبح شام پڑھی جائے. اور اس کے ساتھ کثرت استغفار اور اپنے معاملات, میں سب بار بار کہتا ہوں اپنے معاملات کو دیکھو, اپنے معاملات حقوق العباد میں دیکھو, کیا پریشانی کیا تکلیف کہاں پر مسائل آئے ہیں جس کی وجہ سے آپ پریشانی میں مبتلا ہوئے ہیں. کچھ معاملات ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد کے مسائل کی وجہ سے پریشانی کا شکار بنتے ہیں. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کو جو اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں ان میں برے خواب نظر آتا ہے, جانور وغیرہ نظر آنا, اور طبیعت جو ہے نا وہ اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے, تو کیا یہ جادو کی وجہ سے؟ بھائی یہ شیطانی اثر کی وجہ سے ہے. آپ جو آپ کو زبانی پڑھائی آتی ہے یا اذکار آتے ہیں وہ کریں, انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے. باقی عام دنوں میں آپ رقیہ سنیں, پڑھائی کریں, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات, سورۃ فلق ناس, انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو سوتے وقت سورۃ بقرہ سن کر وہ سوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود برے خواب, گھبراہٹ, وسوسے آنا, ڈر لگنا اور منفی خیالات وغیرہ آنا, دل کی دھڑکن بھی بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے. یہ معاملات ہیں. یہ اسماعیل خان بھائی ہیں.
بھائی یہ آپ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97-98 پڑھنا شروع کر دیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ساتھ میں لا حول ولا قوت الا باللہ اور درود ابراہیمی، یہ جو بھی کیفیات ہو رہی ہیں یہ اثر ختم ہونے کی علامت ہے، کچھ دن یہ ہوں گی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ساتھ میں رکیہ دم سننا شروع کر دیں انشاءاللہ۔ یہ گھر کے باہر ان کو انڈے وغیرہ کسی نے رکھے ہوتے ہیں ان کے گھر کے بالکل باہر، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ بھئی یہ جادو بھی، انڈوں پر جادو بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اگر جادو کی وجہ سے ہے تو اس کو پانی میں بہا دیں، اور کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے اس کے لیے حفاظت کے لیے پڑھائی شروع کر دیں۔ آیت الکرسی سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات سورۃ فلق ناس، اور صبح شام کی حفاظتی پڑھائی، اذکار اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بتائی ہیں وہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے شوہر کے پاس جو پیسے وغیرہ آتے ہیں وہ جمع نہیں ہوتے، جیسے آتے ہیں ویسے لگ جاتے ہیں، کیا یہ جادو کی وجہ سے؟ دیکھیں یہ ہر چیز کو ہم نے جادو کی طرف نہیں ڈالنا، ہر کام جو ہے وہ جادو کی وجہ سے نہیں ہوتا، ہم ہر بات کو جادو کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ استغفار کثرت سے کریں، اپنے معاملات کو دیکھیں، گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، اس سے برکت آتی ہے۔ سورۃ الکہف پڑھا کریں، مال میں برکت ہو جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ واقعہ پڑھا کریں، مال میں برکت ہوگی، استغفار کیا کریں، وہاں سے اللہ فرماتے ہیں میں مال عطا کرتا ہوں جہاں سے تم گمان بھی نہیں کرتے۔ تو یہ کریں، یہ کس لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بتایا۔ ذکر کریں، آپ کے مال میں برکت ہوگی، شکر کریں، آپ کے مال میں برکت ہوگی، صبر کریں، آپ کو زیادہ دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے، ہم ان مسائل پر غور نہیں کرتے، صرف ایک بات رٹی ہوئی ہے، جادو ہے جادو ہے جادو۔ بھائی ہر چیز کو جادو کی طرف نہ لے کر آئیں، اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیے۔ باقی معاملات کو دیکھیں، حقوق العباد کی وجہ سے ہم پر پکڑ ہے، ہم جو ہے وہ کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے ہم پر پکڑ ہے، تو ان چیزوں پر غور کریں، استغفار کثرت سے کریں، انشاءاللہ اللہ برکت ڈال دیں گے۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ جمائیاں وغیرہ ان کو بہت زیادہ آتی ہیں، کیا یہ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، جمائیاں 2 وجہ سے ہوتی ہیں، ایک تو شیطانی اثر کی وجہ سے، دوسرا نفسیاتی مسئلے کی وجہ سے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس کا ذکر کریں، سوچیں تو بھی جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو آپ جو ہے وہ ہاتھ رکھیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 مرتبہ صبح شام شروع کر لیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پوچھ رہے ہیں سوال کہ بچہ جو ہے وہ ماں کا دودھ نہیں پیتا، تو کیا ایسا وظیفہ کریں کہ وہ پینا شروع ہو جائے؟ دیکھیں سورۃ علم نشرہ، سورۃ وضحیٰ اور سورۃ فلق ناس، سورۃ فاتحہ، سورۃ علم نشرہ، سورۃ وضحیٰ اور سورۃ فلق ناس، یہ 4 چیزیں میٹھی کسی چیز پر شہد وغیرہ پر دم کر کے اس کو چٹایا جائے تو ان معاملات میں بہتری آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سکھانے کے لیے کب سے آپ یہ کلاسز سٹارٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے بولا تھا انشاءاللہ جی اگلے ہفتے سے یہ کلاسز ہم باقاعدہ طور پر سٹارٹ کر رہے ہیں۔ جمعے والے دن، اگلے جمعے یا ہفتے کو ہم ویڈیو ڈالیں گے یوٹیوب پہ، اور اس میں ہم مکمل طریقہ کار بتائیں گے۔ اس کے ساتھ جو دوست اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ ہم ان کو الگ کلاس میں اکٹھا کر لیں گے، اور اس میں انشاءاللہ ہم شروع کر دیں گے اللہ کے۔ یہ رضوانہ بی بی کا سوال ہے کہ 21 دن سے وہ پڑھائی کر رہی ہیں لیکن ابھی بھی ان کو پاؤں میں درد اور جسم میں درد وغیرہ کا معاملات ہیں۔ ابھی پڑھائی کرتے رہیں، انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ پڑھائی جو بتائی ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ پرویز بھائی جن کو آگے بتایا تھا ان کو جنات کا مسئلہ ہے کہ وہ پڑھائی کتنے دن کریں، ان کو یہ جنات بھائی کر کے 21 دن کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے معاملات بہتر ہو جائیں۔ اس کے علاوہ جی بھائی کافی لوگوں کے سوالات ہم نے دینے کی عشاء کا کوشش ٹائم بھی کی ہو رہا ہے، ہے۔ مزید اگر کسی کا سوال ہے تو وہ ابھی کر لیں، انشاءاللہ ہم جواب دے دیتے ہیں۔ باقی عشاء کی نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جو بھی معاملات ہیں، جو بھی مسائل ہیں جادو کے، جنات کے، آپ ان دنوں میں جو آگے آنے والا عشرہ ہے، آگے آنے والے دن ہیں، ان میں کثرت سے ذکر شروع کر لیں۔ ذکر آپ کی زندگی میں برکت ڈالے گا، ذکر آپ کے معاملات میں رکاوٹ ختم کر دے گا، ذکر آپ کے گھر بار میں برکت ڈالے گا، اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے جو آپ ذکر کریں، شکر کریں، صبر کریں اور اللہ سے دعا کریں حل نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں صرف جادو نہ رکھیں، جادو کے علاوہ باہر بھی نکلیں اور باقی معاملات کو بھی دیکھیں۔ ذکر اللہ کا شروع کریں، نماز شروع کریں، اذکار شروع کریں۔ ہم ذکر کرتے نہیں ہیں، اگر تھوڑی سی پڑھائی دے دیں تو کہتے ہیں جی اتنی پڑھائی میں کروں گا کیسے؟ بھائی ذکر کے ساتھ جڑنا پڑے گا، آپ کو ذکر کے ساتھ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جڑنا پڑے گا اپنے معاملات کو حل کروانے کے لیے، تو یہ کرنا پڑے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے معاملات بہتر یہ جسم میں جنات کی حاضری ہوتی ہے، وہ آواز بدل کر وہ بات کرتے ہیں، تو اس سے کیسے ہینڈل کریں ہم؟ بھائی کا سوال ہے۔ یہ آپ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے
تو اس کو جو ہے وہ دعوت دی جا سکتی ہے. اگر جن آتا ہے تو اس کو دعوت دی جا سکتی ہے. اگر پھر بھی وہ معاملہ بہتر نہیں ہو رہا تو آپ رقیہ کریں. اگر آپ کر سکتے ہیں، اتنی طاقت رکھتے ہیں، اگر آپ معالج ہیں، اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس لے آئیں، انشاءاللہ اس کا علاج ہو جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ صوفی بلوچ صاحب کی کافی پڑھائی کی ہے، رقیہ وغیرہ کی ہے، لیکن معاملات جو ہے نا وہ بہتر نہیں ہو رہے. بھئی معاملات بہتر نہ ہونے کی وجہ ہم نے ڈھونڈنی ہے. جادو کا علاج کر رہے ہیں، جادو کا علاج ہو نہیں رہا، اس میں غلطی ڈھونڈنی ہے، کہاں پر غلطی آ رہی ہے، وہ غلطی کو دور کرنا ہے. دوسرا، اگر آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو پڑھائی کو بڑھا دیں. رقیہ دم سننا، پڑھائی کو بڑھا دیں، انشاءاللہ جادو کا اثر جو بھی ختم ہو جائے گا. یہ نصرت بہن کا سوال ہے کہ ان کا بھائی جو ہے وہ غلط سائڈ پر ہے، کسی عورت کے پیچھے ہے، تو اسے کیسے جان چھڑوائیں؟ اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم 300 مرتبہ پڑھا کریں کثرت سے. سارے گھر والے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ غلط جو عادت ہے وہ ختم کر دیں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگی؟ ہاں انشاءاللہ کل یہ ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگی. جی فی الحال یہی سوال تھے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ہم ان سوالات کے جوابات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ نے ہم نے جو بھی جوابات دیے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے ہیں. جو میں نے کوئی بھی صحیح بات کہی ہے تو وہ اللہ کا فضل ہے، جو بھی میں نے اچھی بات کی ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اور جو بھی میرے سے غلط بات اگر نکل گئی ہو تو وہ میرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، جنات جادو کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ جن کے جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے. جو بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کر دے. انشاءاللہ اگلے جمعے دوبارہ اس طرح سیشن میں ملاقات ہوگی. جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے وہ انشاءاللہ دہرائے جائیں گے اور ان کا جواب دیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اوکے جی، اللہ حافظ.